الرحیم الحمدللہ ہم نے 18 صورتیں پڑھ لی ہیں سورہ کاف تک. آج 19ویں سورہ مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّي أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. قَالَ كَذَٰلِكَ قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى عليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. سورہ مریم 6 رکوع ہیں، مختصر ہی ہے سورت، اور 98 آیات ہیں اس کی. مکی ہے سورت، مکی اور مدنی، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی، ایکچولی ہجرت سے تعلق ہے، جو ہجرت کے بعد وہ مدنی. بہت سی آیات، بہت سی یعنی حصہ جو ہے وہ بالکل مدینہ کے پاس ہی نازل ہوا، لیکن وہ مکی میں ہی آتا ہے. یعنی یہ لوکیشن سے زیادہ
ٹائم پیریڈ سے ہے، ہجرت کے ساتھ ہے مکی اور مدنی کا، کیونکہ آپ سفر کرتے رہتے تھے، سفر میں بھی آیات نازل ہوتی تھی، تو یہ اس حساب سے ہے مکی اور مدنی نا جی۔ ہاں، کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو اس میں مکی کتنی ہے؟ اس کا بھی ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں آپ کو، سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286 ادھر سے 2 لے لے تو 86 ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ادھر سے 2 لے لے تو 28 ہو گئے۔ یہ مکی، یہ مدنی، مکی اور مدنی کاؤنٹر چیک، ریاضی میں آپ پڑتال نہیں پڑھتے تھے، 86 اور 28 ٹوٹل کریں 114، تو آپ کا جواب درست۔ بھائی یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے، ٹوٹ کے آپ کو ملتے رہیں گے، یہ ٹوٹ کے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کا تو سب کو یاد ہوتا ہے، 40 رکوع ہیں اور 286، کیونکہ لانگیسٹ سورت ہے پورے قرآن میں، طویل ترین 2.5 پاروں پر ہے، ہاں، اور طویل ترین آیت کون سی ہے؟ 282 آیت الدین، ہاں بالکل صحیح ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی تھی یہ سورہ مریم، کیا اہم موضوعات آئیں گے؟ اوبویسلی نام سے ہی ظاہر ہے، حضرت مریم دا گریٹ پروفٹ، حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ تھی نا، تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تفصیل سے ہوگا ذکر، پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا بھی ہے، انبیاء کے حالات بھی ہیں، انبیاء کے حالات 2 ویو پوائنٹ سے آتے ہیں قرآن میں، ایک ہے قصص النبیین، یا قصص الانبیاء، اوبویسلی اس میں خاص انبیاء کے اوصاف، ان کی سیرت کے بارے میں، کارنامے کے بارے میں پرٹیکولر۔ ایک انبیاء کا آتا ہے انباء الرسل، فرق ہے یہ تفصیلی اصطلاحات نہیں ہے۔ انباء الرسل جہاں بھی یہ لفظ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے ان رسولوں کا اور ان قوموں کا ذکر جن کو رسول کی بات نہ ماننے پر تباہ کر دیا گیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اللہ نے رسول بھیجا، نہیں مانی بات، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ وہ ہیں انباء الرسل۔ تو اس میں بھی انبیاء کا ذکر ہے سورہ مریم میں، لیکن یہ اس مناسبت سے ہے، نمبر 1 قصص الانبیاء کے مناسبت سے ہے، نبیوں کا ذکر ہے، لیکن انباء الرسل کی مناسبت سے نہیں ہے، یعنی وہ رسول اور قوم میں ان کو رسول کی بات نہ ماننے پر تباہ کر دیا گیا، اس مناسبت سے نہیں ہے۔ زیادہ تر انباء الرسل کی جو ترتیب ہے وہ آپ ویسے تو مختلف صورتوں میں ہیں، لیکن ایک ترتیب سے اعراف 7ویں صورت اور ہود 11ویں صورت، اس میں باقاعدہ یعنی سب سے پہلے آدم ثانی، نوح، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، اس ترتیب سے باقاعدہ ہے۔ ان کی قوم عاد، ان کی قوم سمود، تو اس طرح علاوہ بھی اور صورتوں میں
خاص کرونالوجیکل آرڈر میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو اس میں بھی ہم انبیاء کا ذکر پڑھیں گے، لیکن قصص النبیین کے حوالے سے یا کے ریفرنس سے۔ ایک بات یہ فرمائی گئی کہ تمام انبیاء کا مشن وہی تھا جو آخری نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی تھا۔ سب نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید کا پیغام دیا ہے۔ توحید یہ میجر سبجیکٹ ہے قرآن کا بھی، اسی لیے دیکھیں آپ جو توحید پر موسٹ کمپریہنسو صورت ہے، انتہائی مختصر سورہ اخلاص ہے، توحید پر ہے، اس کا اتنا ثواب رکھا ہے۔ صحیح احادیث ہیں کہ 10 قرآن پاک ہیں، 10 پارے، 10 پاروں کا ثواب ہے۔ تو یعنی گویا اگر 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو ثواب کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کی عظمت اور اس کی برکت، وہ صرف توحید کا موضوع ہے، اور بڑی وضاحت سے کہ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ توحید ہے نا ساری، اس کی بات میں بتایا گیا ہے نا۔ لیکن پہلے انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتوں نے نا جو بھی تعلیمات دی تھیں ان سب کو بگاڑ ڈالا۔ بنی اسرائیل آپ دیکھیں کتنے رسول آئے، لیکن تحریف کا کہا گیا نا، شریعت ان کے علماء نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پر آلٹریشن کر لی، جو کہ جرم عظیم ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب میں تبدیلی بہت بڑا گناہ ہے نا۔ تو اب یہ اس میں خوشخبری بھی ایک دی گئی ہے کہ کفار مکہ پوری کوشش کرتے تھے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا اور یہ کرنا، لیکن کہا اس کے باوجود فتح و نصرت تمہارے مقدر میں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا آیا ہے تفصیل سے۔ دیکھیں اس کی بھی ایک وہ ریزن بتائی گئی نا کہ مین ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، تو وہ حضرت زکریا کا اس نقطہ نظر سے آیا ہے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ کو معجزانہ طور پر ولادت پر الہ مان رہی ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو ہم اللہ خدا کا درجہ دے رہی ہیں، تو کہا یہ چیزیں تو آپ کو حضرت زکریا کی اولاد میں دیکھیں۔ حضرت زکریا کا سٹارٹ یہ ہوا ہے کہ انتہائی بوڑھے، 2 چیزیں ہیں، خود بوڑھے اور بیوی بانجھ، معجزانہ ولادت ہے نا۔ خود حضرت زکریا انتہائی بڑھاپا، اس کے لیے الفاظ دیکھیں، انتہائی بڑھاپا کہ وہ اشتعال، جیسے ہوتا ہے نا مشتعل ہو رہا ہے، سفید بال جو ہے نا، یہ ایکسٹریم ٹرمینالوجی ہے، کبھی غور کریں۔ سر ہاں حدود کراس کرنے والا، ہاں بہت ہے، ایگزیکٹلی، ہاں ایگزیکٹلی، ہاں اس کے ایک الفاظ وہ جو بتا رہے ہیں نا کہ وہ سر جو ہے مشتعل ہو گیا سفید بالوں سے، جیسے بھڑک اٹھتا ہے نا چاندنی سے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو، ورنہ تو میں نے اسی لیے لکھا ہے انتہائی کا لفظ ہے، انتہائی بڑھاپا۔ اچھا، دوسرا یہ خود اور زوجہ ان کی، ایک تو ہوتا ہے کہ ایج کراس کر گئی تو انیبل ٹو ڈیلیور دا چائلڈ نا، ایک سٹیج تک ہوتی ہے نا پیدائش،
وہ شروع سے جو ہے نا بانجھ، ہاں ہاں ہاں، یعنی وہ جوانی میں بھی وہ تھی نہیں تھی نا، بانجھ ہیں. اس کے باوجود اللہ نے بیٹا دیا اولاد حضرت زکریا کو، اور وہ دیے یحییٰ، اور یہ نام بھی خود رکھا اللہ نے یحییٰ. اور خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس سے پہلے قریش پر کسی کا نام نہیں تھا، دیٹ واز دا فرسٹ نیم. لیکن اب آپ کو بہت سے یحییٰ کے مل جائیں گے. ہمارے یہاں پر جو رائٹ ہینڈ ہیں راہیل بھٹی کے، ان کا نام یحییٰ ہی ہے. رائٹ ہینڈ ہے، وہ بہت کام کرتے ہیں. یہ جتنے یہ درس ورس ہوتے ہیں نا، یہ ہر اتوار کو بھی ہوتے ہیں، ساری مینجمنٹ یحییٰ صاحب کی ہوتی ہے، تو ان کا نام یحییٰ ہی ہے. تو وہ ان کے تو یہ آیا ہے. اس مناسبت سے سب سے پہلے جو ہے وہ رکوع 1 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں کمزور، سر سفید، بیوی بانجھ. اچھا دیکھیں اللہ کی شان ہے، ان کو خود یہ معلوم تھا کہ یہ صورتحال ہے، اس کے باوجود اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. یہ شان ہے کہ یہ تو انسان کے لیے فیکٹرز ہیں نا، کہ عمر گزر گئی یا وہ ہو گئی، تیرے خزانے بیش بہا ہے، تجھے تھوڑی یہ کوئی رکاوٹ ہے کہ یار وہ عمر کیا ہے. وہ ہے دعا کی اس کے باوجود، اور اللہ نے دعا قبول بھی کر لی. اللہ اکبر ہیں. یہ شروع میں پڑھیں گے حضرت یحییٰ، اور کہا کہ ان کو حکمت دانائی سے نوازا گیا ہے نا جی. اللہ اکبر. ویسے استاد یہ بڑے مکرم نبی تھے، لیکن ان کے ساتھ بہت ہی شدید قسم کا رویہ رکھا گیا. ہاں وہ بنی اسرائیل، وہ بڑا ایک سیڈ آسپیکٹ ہے. ہاں وہ حضرت ان کو قتل کیا گیا، حضرت اس سے زکریا کو بھی اور یحییٰ کو بھی. اور وہ ایک بہرحال اللہ اکبر نہیں جی. ہاں اچھا، تو پھر یہ ان کی ولادت کا سلسلہ ہوا تو حضرت مریم جو ہے وہ تشریف لے گئی شرقیاً، یہی فلسطین اور ہیکل سلیمانی اس کے مشرقی کنارے پر. اسی لیے انہوں نے وہ اپنا قبلہ بنا لیا ہے. نصارہ کا جو ہے وہ مشرقی کنارہ ہے قبلہ، اور یہ یہود کا جو ہے یہ مغربی کنارہ ہے. اسی مناسبت سے تو وہاں جو ہے وہ پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور پھر وہ کیونکہ یہ شہر سے دور تھی تھوڑی سی جگہ، ولادت کے بعد جب وہ گود میں نومولود بچے کو لے کر قوم کی طرف آئیں تو ظاہر ہے انہوں نے بہتان اور طرح طرح کی باتیں کہیں کہ تیرے والد بھی نیک تھے اور تو بھی ایسی نہیں تھی، یہ کیا کر ڈالا معاذ اللہ. بہتان کے بغیر شادی کے بیٹا یہ کیسے. وہ کمال کا ہے. وہ جو ہے نا آیت 30 سے 33 اس میں 2 تقریریں ہیں، 2 خطاب ہیں سورہ مریم میں. ایک جو ہے انفینٹ کا ہے، گود میں بچہ ہے، یہ بھی اللہ کا کیا معجزہ ہے کہ وہ بول پڑا. کیونکہ جب انہوں نے کہا نا یہ بچہ، شادی ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے، تو کوئی جواب نہیں دیا. گود میں بچہ تھا، اس طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا بتائے گا ہمیں، یہ تو گود میں ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ بول پڑے. تو آیت 30 سے لے کر 33 تک، ایک تو یہ ہے نا 30 سے 33، یہ نومولود بالکل حضرت عیسیٰ کا خطاب کہہ لیں، تقریر کہہ لیں، حضرت عیسیٰ کی تقریر. یہ سورہ مریم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا خاص نقطہ ہے نا جی، تقریر کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں سے شروع کیا. اللہ اکبر. دیکھو یہ الوہیت تک پہنچا دیا. ان کا پہلا لفظ یہ تھا، بھی پڑھیں گے ہم. سٹارٹ ان کا یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی بندگی کرنے والا نا، اور مجھے
اس نے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے نماز زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، جب میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار اور حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، جبار و شقی نہیں بنایا۔ یہ تقریر ہے ان کی 33 تک۔ اور مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ ہو کر اٹھا کھڑا کروں، سب برکت والا ہے۔ یہ ان کی گفتگو آیت یہ اس صورت میں نقل کی گئی ہے، آیت 30 سے لے کر 33 تک۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ 2 آیات میں اللہ نے کہا یہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھو کتنا پریسائزلی تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد تو ان کے فاسد عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، صرف ان کی تقریر ہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آیت 34 اور 35 میں کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کی اصل حقیقت، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں آیت 34 اور 35 کا موضوع، اور وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کہا یہ اللہ کی شان ہی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، پاک ہے اس چیز سے، اور وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور فیکون تو وہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں نا، یہ وہ آیات ہیں جو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی۔ جو 7واں پارہ ہے نا، 7واں پارہ، وہی سمیع، یہ وہی منظر ہے۔ یہ آیات سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بادشاہ تھا، کیونکہ پہلی ہجرت حبشہ تھی نا، وہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ وہاں پہ ہے نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تم دیکھتے ہو کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ ہے جب یہ حضرت جعفر بن طیار نے یہ آیات پڑھی ہے نا۔ وہ پوری ایک ہسٹری ہے کہ قریش مکہ نے کچھ لوگ بھیج دیے تھے انہیں واپس بلانے کے لیے، تو وہ پھر باقاعدہ یہ بادشاہ نے کہا پہلے میں پورا جائزہ لوں گا، اور پھر اس کے بعد اجازت نہیں دی تھی، ہے نا، کہا تھا کہ رہو تم امن اور سکون سے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو یہ جو میں نے یہ آیات بتائی ہیں دوسرے رکوع میں ہیں، یہ جو ہے یہ دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت ذکریہ، تھوڑا سا میں آپ کو اجمالی سا دے رہا ہوں، یہ R1 رکوع یہ ہو گیا، اور یہ دوسرا رکوع ہے، ٹھیک ہے نا جی، دوسرے رکوع میں۔ اور اچھا، تیسرے رکوع میں جو ہے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، تیسرے رکوع میں، ہے نا جی، ہاں۔ تیسرے رکوع میں بھی کمال کی تقریر ہے، وہ ہے 42 سے 48۔ تیسرا رکوع یہ 30 سے 33 تھا، وہ 42 سے 48، یہ کمال کا ہے۔ وہ ہر آیت شروع ہوتی ہے یا ابتی، اے میرے ابا جان، ہیں اے میرے ابا جان، یعنی وہاں پر بتا بھی دیا کہ جو دعوت ہے کیا خوبصورت انداز سے ہونی چاہیے نا جی، اللہ اکبر، ہیں یا ابتی۔ نیچے دیکھیں جو والد تھے آزر، یہ بت تراش بھی تھے، ہنر تھا، بت پرست بھی تھے، ظاہر ہے خود بنا رہے ہیں تو وہ ہے، اور بت فروش بھی تھے۔ دعوت اپنے والد صاحب نے دی، یا بتی اے ابا جان، کیوں ایسی چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی بات سن سکتے ہیں، کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کمال کا ہے۔ دوسری تقریر ہے اس میں نا، یہ ریفرنس ہے 42 سے 48، وہ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ بے شک مورتیوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہوں، لیکن جب عقیدہ ہوتا ہے کتنا پکا ہو جاتا ہے، اس سے ایک ایسوسیشن بن جاتی ہے، وہ بڑے پریم سے بار بار کہہ رہے ہیں یا ابتی ہے میرے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ،
تو وہ آخر میں سن کے کہہ رہے ہیں لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو نے مزید میرے معبودوں کے بارے میں غلط بات کی نا کہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، میں پتھر ماروں گا۔ اللہ اکبر ہے، کمال ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، رجم نہیں ہوتا یہ نا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، بڑا سخت ہے، بس چلا جا جسے کہتے ہیں نا کہ میری نظروں سے دور ہو جا، بڑا سخت ہے یہ یعنی دیکھیں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا بیٹا کہ میرے والد صاحب آخرت میں عذاب سے سزا سے بچ جائیں، بھئی یہی خلوص تھا نا بیٹا۔ تو اس پر ریئیکشن آپ دیکھیں، والد کبھی پڑھیں گے یہ سارے الفاظ یہ آئیں گے، تو اس پر وہ چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے کہا تھا کہ استغفرک، ابا جان میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا، کیا کر سکتا ہوں، میں نے اتنی اس سے آپ کو دعوت دی، تبلیغ کی۔ تو یہ سارا ہم جو ہے رکوع 3 میں یہ پڑھیں گے کہ ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کی کوئی مصیبت دور کر سکتے ہیں، اور کہا کہ ابا جان میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، کیونکہ میں اللہ کا رسول پیغمبر ہوں تو اللہ وحی کے ذریعے مجھے علم دیتے ہیں، تو آپ میری بات مان لیجئے، یہ ان کی تقریر کا حصہ ہے سارا، اور میں آپ کی جو ہے نا بالکل صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور کہا ابا جان شیطان کی بندگی نہ کریں، یہ سب شیطانی کام ہے، یہ جو مورتیوں کی پوجا پاٹ ہے، اور شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے نا آپ کو کہیں گھیرے میں نہ لے لے اگر آپ نے نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اس پر دیکھیں والد نے کہا کہ ابراہیم تو میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو، باز نہ آئے نا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، بس دور ہو جا میری نظروں سے۔ اللہ اکبر۔ اس پر جاتے ہوئے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، میں تو آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ مشرک کے بارے میں استغفار بھی نہیں کرنا، تو پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ سورہ توبہ میں باقاعدہ ہے کہ مشرک کے لیے اللہ سے معافی کی دعا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، انبیاء کا ذکر میں نے عرض کر رہا تھا، وہ حضرت اسحاق کا آئے گا، ان کے بیٹے یعقوب، حضرت موسیٰ کا، ان کے بھائی حضرت ہارون، حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، اور حضرت ادریس کا بھی ہے۔ حضرت ادریس کا بہت کم صورتوں میں ہے، لیکن اس میں سورہ مریم میں ہے ادریس کا نا۔ اور پھر یہ ان کا ذکر کر کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے خصوصی انعام فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، سب نسل انسانی میں سے انہیں منتخب کیا ہوا ہے، انبیاء اکرام ہیں۔ تو اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور خاص بات، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئی ہے اس میں نا، جب آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا، یہ بھی دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا گیپ آ جائے نا، یہ لذت ہے وحی کی۔ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا گیپ کے بعد آپ آئے ہیں، یہ انتظار ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے وہ حضرت جبرائیل کو جواب سکھا دیا کہ میرے رسول ہیں، ان کو آپ جب وہ کہا نا کہ آپ دیر سے آتے ہیں حضرت جبرائیل سے، رسول اللہ نے ذرا جلدی آیا کریں۔ تو حضرت جبرائیل کو جواب سکھایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ کہا کہ ہم تو آپ کے رب کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتے، یہ جواب دیں انہیں، خود سے تھوڑی آ سکتے ہیں کہ جلدی جلدی آ جائیں۔ تو اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، سب اللہ مالک ہے، اللہ۔ اور آپ کا رب جو ہے نا وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اتنی دیر بعد آئے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مصلحت، ایک نظام ہے۔
ہاں اچھا، لاسٹ رکوع جو ہے چھٹا، اس میں پھر وہ توحید پر خصوصی وہ ہے کہ کہا کہ جو بھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرے نا، اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، یعنی یہ اتنا ہے. ہاں لقد جئتم شیئا ادا، یہ اتنا غیظ و غضب کی چیز ہے یہ کہنے دینا نا، اللہ اکبر، کہ تم اتنی عظیم گستاخانہ بات کر رہے ہو، جس کی وجہ سے یہ آیت 89 سے 93 ہے آخر میں نا، بس یہ لاسٹ میں 93 یہ توحید کے بارے میں ہے نا جی، توحید کے، کہ جس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. بڑے سخت لفظ ہے یہ سورہ مریم کے. ہاں شرک پر ہیں یہ، یا زمین شک ہو جائے، یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. جس نے یہ کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے، یہ دعویٰ کیا، تو کہا یہ تو رحمان کے شایان شان ہی نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے پوری. اللہ اکبر. ہاں تو یہ ایک اجمالی سا تھا، جائزہ کہہ لیں یا پوائنٹس کہہ لیں. مزید جو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور تفصیلات آ جائیں گی. دیکھتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں، جس کے معنی واللہ اعلم جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتائے تو نو نیڈ ٹو سرچ فار دیٹ کیا معنی ہیں. لیکن یہ 29 صورتوں سے پہلے ہیں، 114 میں منیمم 1 ہے اور میکسیمم 5 ہے. بس 1 سے لے کر 5 تک اس میں ویری کرتے ہیں. 1 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، سب سے زیادہ 3 ہے. الف لام میم، الف لام را، 3 سب سے زیادہ ہیں. 4 بھی ہیں. 5 جو ہیں صرف 2 صورتوں میں ہیں. ایک آپ پڑھ رہے ہیں، کاؤنٹ کریں گے 5 بنتے ہیں. کاف ہا یا 3 ہو گئے، عین صاد 5 ہو گئے. ایک اور ہے، وہ کون سی ہے جی؟ ایک صورت اور ہے جس میں 5 ہیں، وہ 42ویں صورت ہے. لیکن اس میں اس نے اکٹھا نہیں ہے، اس میں 3+2 ہے. ہاں لیکن ہیں 5 ہی. وہ 42ویں صورت ہے. 42ویں صورت